اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر بایولوجی کے بارے میں ہے اور بہت زیادہ اہم لیکچر ہے، کیونکہ اس لیکچر کے سننے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی بایولوجسٹ کو جواب دے سکیں گے، اور آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے بایولوجی پڑھی نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں اینٹی باڈی۔ اینٹی باڈی کا مطلب ہے جسم میں پیدا ہونے والے وہ خاص پروٹین جو جرمز کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بایوسفیئر، ارتھ کا وہ حصہ جہاں زندگی موجود ہے۔ کارنیور، وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں۔ ڈارون، وہ بایولوجسٹ جس کا نام سن کر خاص قسم کے شدید غیر سائنسی سوچ رکھنے والوں لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایکولوجی، بایولوجی کی وہ شاخ جس میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ جاندار دوسرے جانداروں اور ماحول سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن، ایگ کے نیوکلیس کے ساتھ سپرم کے نیوکلیس کا ملنا۔ جین، ڈی این اے کا ایک محسوس حصہ جو ایک محسوس کام کرتا ہے، مثال کے طور پر آنکھوں کی رنگت اور سکن کی رنگت ڈیفائن کرنے والی جینز۔ ہربیور، سبزی خور جانور۔ انسولین، خون میں سے ایکسٹرا گلوکوز کو کم کرنے والا ہارمونز۔ جوائنٹ، وہ جگہ جہاں جسم کی دو ہڈیاں آپس میں ملتی ہے۔ جوائنٹ متحرک بھی ہو سکتے ہیں اور غیر متحرک بھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے جوائنٹ متحرک ہے، جبکہ دماغ کے اوپر ہڈیوں کے جوائنٹس بالکل حرکت نہیں کرتے۔ کڈنی، خون کو فلٹر کر کے اس میں سے بیکار چیزوں کو الگ کر کے یورین بنانے والا آرگن۔ لیکوسائٹ، جسم کا دفاع کرنے والی وائٹ بلڈ سیلز۔ مائٹوکونڈریا، سیل میں انرجی پیدا کرنے والا پاور ہاؤس۔ نیفرونز، کڈنی میں خون کو فلٹر کر کے یورین تیار کرنے والے ٹیوبویلز۔ اومنیور، ایسے جاندار جو گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور پودے بھی۔ پینکریاز، جسم کا وہ حصہ جو انسولین پیدا کرتا ہے۔ کوارڈروپلیٹس، جیسے ایک وقت میں پیدا ہونے والے دو بچوں کو ٹوینز کہا جاتا ہے، ایسے ہی بیک وقت پیدا ہونے والے 4 بچوں کو کوارڈروپلیٹس کہا جاتا ہے۔ رائبوسومز، سیل میں پروٹین بنانے والی فیکٹریاں۔ سیکسوئل ریپروڈکشن، سیکشول ریپروڈکشن کا وہ طریقہ جس میں دو جانداروں کے جینیٹک میٹیریل کے ملنے سے اگلی نسل کے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ تھیوری، بہت زیادہ ملتے جلتے قدرتی مسائل کے سائنسی وضاحت کو تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایک تھیوری کو بہت زیادہ شواہد سپورٹ کرتے ہیں، اور سائنس میں تھیوری سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ایوولوشن نہ صرف بایولوجی بلکہ سائنس کی کامیاب ترین تھیوریز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف ایوولوشن یہ جاننے کا پیمانہ ہے کہ کسی انسان کے پاس بایولوجی کا کتنا علم موجود ہے۔ اگر لوگ آپ سے یہ کہہ دیں کہ تھیوری آف ایوولوشن بس ایک تھیوری ہے یا یہ ایک غلط تھیوری ہے، تو فوری سمجھ جائے کہ ان لوگوں کو نہ بایولوجی آتی ہے اور نہ ہی وہ سائنس کے الف بے سے واقف ہے۔ یوریٹر، ویکسین، کوئی بھی ایسی چیز جو جسم کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دے تاکہ مستقبل میں کسی مخصوص بیماری کے جرمز کو جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واٹر سائیکل، پانی کا بخارات کی شکل میں ہوا میں جانا اور پھر بارش یا برف کی شکل میں واپس آنا۔ زائلم پودوں میں واٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے اور پودوں کو سپورٹ دینے والی ایک ٹیشو ہے۔ یسٹ، ایک یونی سیلولر فنگس فنجائی کی جمع ہے۔ ڈبل روٹی پر لگنے والی پپوندی بھی فنجائی کی ایک قسم ہے۔ زائگوٹ، ایگ کے نیوکلیس کے ساتھ جب سپرم کا نیوکلیس مل جاتا ہے تو ایگ فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے۔ فرٹیلائزڈ ایگ کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ جن جانداروں میں زائگوٹ بنتا ہے ان کی زندگی کا باقاعدہ آغاز زائگوٹ سے ہی ہوتا ہے۔ انسان بھی ان جانداروں میں سے شامل ہے۔ یہ لیکچر میٹرک اور ایف ایس سی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کے علاوہ جتنے بھی گریجویٹ ہیں سب کے لیے ایکول اہم ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔